ہیں. تو حارث سلطان صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیسی پیشن گوئیاں؟ تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر ایک پیشن گوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو عرب ہوں گے وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، ایسا زمانہ آئے گا. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی پیشن گوئی تھی، اور ایسی پیشن گوئی ہے جو کہ واقع ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے. لیکن جناب حارث سلطان صاحب کو چونکہ اس سامنے والے کو یہ دکھانا تھا کہ اسلام یعنی برحق مذہب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو کسی طرح بھی اسے چھپانا تھا، تو فوراً اس نے کیا کیا کہ بھائی اس پریڈکشن کو چھوڑیں، اس سے پہلے جو ہے اسے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی جگہ پر ان تلد الامۃ ربتہا، کہ جو باندی ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی. تو بھائی اب یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اب تو غلامی بھی ختم ہو چکی ہے. اور پھر مثال کے طور پہ ایک انٹرپریٹیشن انہوں نے پیش کی، تمام انٹرپریٹیشن نہیں دکھایا انہوں نے. کیوں نہیں دکھایا؟ کیونکہ اگر دکھا دیتے تو پھنس جاتے، اعتراض نہیں کر پاتے. کیونکہ محدثین نے اس جملے کی مختلف انداز میں تشریح کی ہے، اسے مختلف انداز میں ایکسپلین کیا ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی. کیا یہ حقیقی معنی میں مراد لیا گیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ کنایہ ہے اس بات پر کہ ایسی اولادیں پیدا ہوں گی جو اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سلوک کریں گی جس طرح ایک انسان اپنے سلیو کو حقیر سمجھتا ہے اور اس سے زبردستی خدمت لیتا ہے، اور اس کے ساتھ جو معاملہ عموماً کیا جاتا ہے جس طریقے سے لوگ کرتے ہیں جنہیں انسانیت جن کے اندر نہیں ہوتی ہے، وہ معاملہ والدین کے ساتھ ہونے لگے گا، اور خصوصاً ماں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگے گا. تو اگر ہم اس انٹرپریٹیشن کو لیں تو ظاہر ہے یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے. لیکن انہوں نے اس انٹرپریٹیشن کو نہیں دکھایا. کیوں نہیں دکھایا؟ دکھا دیتے تو پھر اعتراض نہیں کر پاتے. لیکن اگر ہم اس پریڈکشن کو حقیقی معنی میں بھی لے تب بھی محدثین نے اسے مختلف انداز میں ایکسپلین کیا ہے، اور ان میں سے اکثر انٹرپریٹیشن ایسی ہیں جو کہ ثابت ہو چکی ہیں، تاریخ میں واقع ہو چکی ہیں. لیکن حارث سلطان صاحب نے ان کو ڈسکس بھی نہیں کیا، اسے دکھایا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پھنس جاتے اور پھر اعتراض نہیں کر پاتے. بس اتنا ہی دکھایا، اس ایک قول کو دکھایا جس سے وہ اعتراض کرنے کے مقام پر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے. بہرحال ایک چیز اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی پیشن گوئی ابھی تک پیش نہیں آئی ہے، یعنی ظاہر نہیں ہوئی ہے، سچ ثابت اب تک نہیں ہوئی، واقع نہیں ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پریڈکشن ہی غلط ہے. یعنی یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ ایک پریڈکشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ چونکہ ہماری زندگی میں اب تک نہیں ہوئی ہے، ظاہر نہیں ہوئی ہے، اس لیے آئندہ بھی نہیں ہوگی؟ یہ کس طرح کی جہالت کی بات ہے؟ اکثر پریڈکشنز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہو چکی ہیں، واقع ہو چکی ہیں، اور بہت سی پریڈکشنز ایسی ہیں جو فیوچر میں ظاہر ہوں گی. اب تک ظاہر نہیں ہوئی، یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ علیاذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط پریڈکشن کیا. اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے ایک روایت پیش کی، بہت ساری روایتیں انہوں نے پیش کی جن میں بس ایسے ہی خامخواہ کے اعتراضات تھے. لیکن ایک روایت ایسی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں سب سے خوشحال شخص لکع بن لکع نہ ہو جائے. تو اب حضرت کو لکع بن لکع مطلب سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ لوکا بن لوکا کون ہے؟ یہ لوکا بن لوکا کون ہے؟ یہ امریکن ہیں یا پھر جو ہے چائنیز ہیں، کون ہے؟ اور یہ تو عربی نام نہیں لگتا. کیوں آپ نے عربی میں پی ایچ ڈی کر رکھا ہے؟ کہ آپ کو عربی زبان کی بڑی مہارت ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ لکا بن لکا عربی زبان کا لفظ نہیں ہے؟ تو بہرحال اصل اس حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں سب سے خوشحال شخص لکع بن لکع نہ ہو جائے، اور ایک دوسری روایت میں ہے لکع بن لکع بن لکع خوشحال شخص نہ ہو جائے. تو یہ لکع یہ نام نہیں بتایا جا رہا ہے بلکہ اس شخص کی صفت بتائی جا رہی ہے. عربی زبان میں لکع ایسے شخص کو کہتے ہیں جو احمق ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے اور بد اخلاق ہوتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اچھے انداز میں وہ بات نہیں کرتا ہے. اور لکع بچوں کو بھی کہا جاتا ہے. بچوں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بچے ناتجربہ کار ہوتے ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، اپنے فیصلے خود نہیں لے پاتے ہیں، اور اس طرح ذہن پختہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے چھوٹے بچوں کو بھی لکع کہا جاتا ہے. لیکن جب بڑوں کو لکع کہا جائے تو اس کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے بے وقوف، احمق، بد اخلاق، لوگوں پر ظلم کرنے والا، اسے لکع کہتے ہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کسی بھی عربک لینگویج کی ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں آپ کو لکع کی جو میننگ ہے وہ آپ کو مل جائے گی کہ بڑوں کو اگر لکع کہا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور بچوں کو اگر لکع کہا جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
ایسے افراد کی صفت بیان کی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سب سے خوشحال لوگ، یعنی جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، جن کے پاس جاہ و منصب ہو، عہدے ہوں، جن کے پاس حکومتیں ہوں، اکثر ایسے لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں دنیاوی نعمتیں آ جائیں گی جو بے وقوف ہوں گے اور بد اخلاق ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہوں گے، دوسرے کو حقوق مارتے ہوں گے، یعنی شریف خاندان کے نہیں ہوں گے، ان کے آبا و اجداد بھی لکا ہوں گے اور یہ بھی لکا ہوگا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن، جو یہ بھی سچ ثابت ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں، یہ ہر انسان جانتا ہے کہ کس طرح انسانیت خود غرضی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور حکومتیں ایسے لوگوں کے پاس آ رہی ہیں جو محض لوگوں کے درمیان عریانیت کو عام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف انداز میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، بد اخلاق ہیں اور بے وقوف احمق یقیناً ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ کم علم اور کم عقل والے ہیں، کہ انہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ خود بھی کس طرح گمراہ ہو رہے ہیں اور تمام انسانیت کو کس طرح گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ لکا بن لکا جو ہے، یہ کوئی خاص امریکنز نہیں، یہ کوئی خاص چائنیز نہیں، یا کوئی خاص علاقے کے لوگ نہیں، بلکہ ہر وہ شخص ہے جو بڑا ہو چکا ہے اور دنیاوی چیزیں اسے حاصل ہوتی جا رہی ہیں، لیکن ان دنیاوی نعمتوں کو وہ اللہ کے احکامات کے خلاف استعمال کر رہا ہے اور لوگوں کا سردار بنا پھر رہا ہے۔ تو آپ کے بھی جتنے بڑے ہیں جن کو آپ نے اپنا مقتدی تسلیم کیا ہوا ہے، چاہے وہ بڑے بڑے وہ فلاسفرز ہوں جو لوگوں کو ایتھزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یا کوئی اور ہوں، یہ سب لکا بن لکا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو پیش کیا، اور اکثر پیشن گوئیاں مجھے تعجب ہے کہ انسان کی عقل پر جب تالا لگ جائے تو یہی ہوتا ہے، یعنی خود اعتراف بھی کر رہے ہیں ہاں کہ یہ پیشن گوئی تو ہو گئی ہے پوری، لیکن قبول چونکہ نہیں کرنا ہے تو ایک کیسا بوگس سا اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى کذا وکذا، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں نہ ہو جائیں۔ تو اب وہ ایک ایک کر کے روایتیں لا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز تو ہو گئی، لیکن ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی پھر قیامت کیوں نہیں قائم ہوئی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، اس انداز کو، یہ جو آپ نے اس تعبیر کو اختیار کیا کہ لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں نہ ہو جائے، اس کو وہ اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب یہ چیز واقع ہو جائے تو اسی وقت فوراً قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایسا کہاں ہے؟ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، اور کامن سینس کی بات ہے، جو بھی پڑھنے والا ہوگا کبھی بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ بھئی چونکہ یہ پیشن گوئی ہو گئی تو فوراً اسی دن قیامت آ جانا چاہیے تھی۔ ایسا نہیں، ان روایتوں کا صرف جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ چیزیں ظاہر نہ ہو جائیں، یعنی قیامت سے پہلے ان چیزوں کا ظہور ہونا لازم ہے، یہ چیزیں ظاہر ہو کر رہیں گی۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ اسی وقت قیامت آئے گی، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے قیامت سے پہلے ان چیزوں کو تم دیکھو گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت تو قائم ہو گئی لیکن ابھی یہ چیزیں ظاہر ہی نہیں ہوئی۔ یہ کامن سینس کی بات ہے، اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ نے اس طریقے کی چیزیں کیوں کی۔ بہرحال میں میرے سننے والے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جناب حارث سلطان صاحب ہیں، یا ان جیسے جتنے بھی اینٹی تھیسٹ اور خصوصاً اینٹی اسلام لوگ ہیں، یہ ان کی خیانت اور ان کی جہالت کی صرف ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔